حضرت امام حسین علیہ السلام خیمے سے باہر تشریف لاتے ہیں اور پہلے اپنے قافلے کو سمجھاتے ہیں، اپنے قافلوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، اور پھر اتمام حجت کرتے ہیں ان یزیدیوں سے جنہوں نے آج نبی کے مقدس نواسے پر زمین تنگ کر رکھی ہے۔ وہ ان کے در پہ ہیں، ان کے قتل کے پیاسے ہیں، ان کے خون کے پیاسے ہیں، انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام اتمام حجت کے لیے ایک خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اے لوگو سنو، میں تمہیں نصیحت کی بات کرنے جا رہا ہوں، میں تم سے ایک ایسی بات کرنا چاہتا ہوں جو تمہارے لیے نصیحت ہے۔ خوب سوچ لو، سمجھ لو، تم آج کس سے جنگ کرنے جا رہے ہو؟ تم نبی کے بیٹے سے جنگ کرنے جا رہے ہو، اپنے نبی کے بیٹے سے جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ اور خبردار، ہوش میں رہنا، روئے زمین پر نبی کا کوئی اور بیٹا نہیں مل سکتا۔ میں نبی کا مقدس نواسا ہوں، آج تم اس نواسے کے آمنے سامنے ہو۔ غور کر لو، سوچ لو، میں ہی وہ ہوں کہ میرے اور میرے بھائی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور سنو، میں ہی وہ ہوں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دوش اقدس پر رکھا کرتے تھے۔ اگر تمہیں ان احادیث پر یقین نہیں آتا، اگر تم ان احادیث کو بھول بیٹھے ہو، اگر تم نے ان باتوں کو سنا ہے اور سن کر انجان بن رہے ہو، تو سنو، فلاں فلاں صحابی موجود ہے، ان سے پوچھ لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں کیا کیا فرمایا ہے۔ ان باتوں کے جواب میں عمر ابن سعد کے لشکر کی طرف سے صرف ایک بات آتی ہے، وہ یہ کہ آپ کیوں اپنے چچازاد بھائی یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر لیتے؟ آپ تو جانتے ہیں وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ آپ کیوں بیعت نہیں کر لیتے؟ امام علی مقام جواب دیتے ہیں، انی عصت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ سنو، میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس متکبر و مغرور شخص سے جو قیامت کے دن پر ایمان ہی نہیں رکھتا ہے۔ کیسی بات کر رہے ہو؟ کیسی بیعت؟ حسین اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرے جو فاسق و فاجر ہے؟ حسین اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دے جو فاسق و فاجر ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کی بیعت یہ ایک ایسا مطالبہ ہے کہ اس مطالبے کو میں کبھی بھی پورا نہیں کر سکتا۔ امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں، سنو، اگر تم چاہو ابھی بھی غور و فکر کر لو تو میں روئے زمین کے کسی اور علاقے میں چلا جاؤں جہاں میں حفاظت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر لوں۔ مجھے کیوں نہیں جانے دیتے؟ مجھے کیوں روک رہے ہو؟
میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے کربلا ہی میں رہنا ہے، مجھے کربلا میں رہنے کی ضد نہیں ہے، لیکن تم بتاؤ کہ تم مجھے روکنا کیوں چاہتے ہو؟ اتنے میں شمر لعین کہتا ہے حسین اب اتمام حجت ہو چکی ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ حضرت زہیر آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کمبخت، تیری سمجھ میں کیا آئے گا؟ تو کچھ نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی جن کی عقلوں سے نور لے لیتا ہے اس کی کیا سمجھ میں آئے گا؟ امام حسین علیہ السلام حکم دیتے ہیں، آپ کی اونٹنی کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ اونٹنی کو بٹھانے کے بعد پھر آپ اس قوم کو مخاطب کرتے ہیں اور ان کے سامنے دو آپشن رکھتے ہیں کہ دیکھو سنو، میں نے تمہارا کوئی آدمی قتل نہیں کیا ہے جس کے بدلے میں تم مجھے قتل کر رہے ہو، میں نے تمہارا مال نہیں چھینا ہے جس کے بدلے میں تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، میں نے تمہاری کوئی زمین نہیں لی ہے جس کی وجہ سے تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، میں نے کسی پر حملہ نہیں کیا جس کی وجہ سے تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ میرا مطالبہ صرف یہ ہے کہ یا تو مجھے زمین کے کسی اور گوشے میں جانے دیا جائے جہاں میں امن و امان کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر لوں۔ اگر تم میرے اس مطالبے کو مان جاتے ہو تو یقین جانو کہ تم نیک بخت ہو، تمہیں ایک مرتبہ اور موقع دیا جا رہا ہے، اگر تم نے اس مطالبے کو مان لیا تو تمہاری زندگی سنور سکتی ہے، اور اگر اس مطالبے کو نہیں مان رہے، اگر یہ مطالبہ تمہیں تسلیم نہیں ہے فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، تو تم اپنا معاملہ، اپنا فیصلہ یقینی بنا لو، اکٹھا کر لو اپنے آپ کو اور اپنے سارے حمایتیوں کو، اور سب کے سب آ جاؤ، پھر مجھے مہلت مت دینا، اس لیے کہ میرا ولی و مددگار صرف اور صرف اللہ ہے، میں تم سے مدد کی بھی نہیں مانگ رہا، تم میرے نانا کا کلمہ پڑھتے ہو اس لیے میں نے یہ اتمام حجت کی تھی، تم میرے نانا کے امتی ہو اس لیے میں نے یہ اتمام حجت کے طور پر چند کلمے تمہارے سامنے رکھے تھے۔ لیکن ان پر امام کی اس اتمام حجت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی۔ زہیر ابن قین جو میمنہ پر امیر بنائے گئے تھے، وہ بھی آتے ہیں اپنی سواری پر سوار ہو کر، اور وہ بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اس یزیدی لشکر کو کہ دیکھو سنو، ابھی ہم اور تم ایک امت ہیں، تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کا کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، تم جس رب کی عبادت کرتے ہو اسی رب کی عبادت ہم بھی کرتے ہیں، ابھی ہم نے تمہارے لشکر میں سے کسی بچے کی طرف ایک تیر بھی نہیں پھینکا، ابھی تک ہم اور تم ایک امت ہو، ایک جماعت ہو، وحدت ہو، لیکن خبردار اگر یہ جنگ شروع ہو گئی، اگر اس لڑائی میں تم اور ہم شریک ہو گئے تو عصمت ہمارے اور تمہارے درمیان سے اٹھ جائے گی، وہ حق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کا مسلمان پر رکھا ہے وہ ختم ہو جائے گا،
تلوار کھینچنے سے پہلے، تیر پھینکنے سے پہلے ایک مرتبہ سوچ لو، تم بھی مومن ہو، ہم بھی مومن ہیں، ہم اور تم ایک ہی جماعت کے ہو، لیکن اگر تم نے کوشش کی، اگر تم نے تلوار اٹھائی تو حالات بدل جائیں گے۔ زہیر ابن قین کی اس تقریر کو سن کر شمر ذوالجوشن گھبرا جاتا ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کے تعلق سے جو عصمت کا خیال ہے وہ خیال لوگوں کے دلوں میں دوبارہ آ جائے، ان کے ذہنوں پر یہ بات بیٹھ جائے کہ جب ہم دونوں مسلم ہیں تو ہم دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے کیوں؟ اور کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ زہیر کہتے ہیں ابے ٹانگوں پر موتنے والے، تیری کیا سمجھ میں آئے گا، میں تجھے مخاطب نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کو مخاطب کر رہا ہوں جو آج تیرے ساتھ حسین کے لشکر کے آمنے سامنے ہیں، کہ سنو، جنگ کرنے سے پہلے پہلے خوب سوچ لو۔ شمر لعین کہتا ہے کہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، ابھی تم اور تمہارے ساتھی موت کے گھاٹ اتارے جانے والے ہیں۔ محترم حضرات، ایک طرف کم بختیاں ہیں، ایک طرف محرومیاں ہیں، ایک طرف کم نصیبیاں ہیں، آپ غور فرمائیں، اور دوسری طرف سے ان تمام تکلیفوں کے باوجود، ان تمام مصیبتوں کو برداشت کرنے کے باوجود ابھی دل میں جذبہ ہمدردی ہے۔ زہیر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، شمر سمجھ جا، تو خیال تو کر، تو کس کے سامنے آیا ہے، تم دل میں ایک مرتبہ یہ تصور تو کرو کہ تم آج کس کے سامنے آ رہے ہو۔ لیکن شمر نہیں مانتا، بلکہ زہیر کو دھمکانے لگتا ہے، ڈرانے لگتا ہے، اور کہتا ہے زہیر بس بہت جلد تم اور تمہارے ساتھی موت کے گھاٹ اتارے جانے والے ہیں۔ قربان جائیے حضرت زہیر کے جواب پر۔ وہ کون سی محبت آل رسول کے جام تھے جو انہوں نے پی رکھے تھے۔ زہیر کہتے ہیں شمر موت سے ڈرا رہا ہے، موت کا نام لے کر میرے حوصلوں کو پست کرنا چاہتا ہے۔ خبردار سن، تیرے لیے زندگی اور موت ایک بڑا مسئلہ ہوگی۔ میری رائے یہ ہے، خدا کی قسم، حسین کے ساتھ مرنا تیرے ساتھ جنت میں رہنے سے بہتر ہے۔ حسین کے ساتھ مرنا تیرے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہنے سے بہتر ہے۔ ہمارے یہاں زندگی اور موت یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمہارے یہاں مسئلہ ہوگا۔ اسی دوران حضرت حر، وہی حر ابن یزید جو عبید اللہ ابن زیاد کے حکم سے قادسیہ کے قریب سے حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اپنے قافلے کو لے کے چل رہے تھے، جب حر دیکھتے ہیں کہ اب حالات دوسرے ہیں، حر نے امام حسین کے لشکر کے ساتھ ساتھ سفر کیا ہے، چونکہ ان کو اس کام کے لیے لگایا گیا تھا کہ حسین جب چل دیے ہیں تو اب کہیں اور نہ جائیں۔ حر دیکھتے آ رہے ہیں، حر دیکھتے آ رہے ہیں امام علی مقام سے جو کرامات کا صدور ہو رہا ہے، امام علی مقام علیہ السلام کے لشکر میں جو واقعات رونما ہو رہے ہیں، ان سب کا اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں آتے آتے حر کا دل بدلنے لگتا ہے، ہائے کیا ہوا، میں نے تو یہ نہیں سمجھا تھا۔ چنانچہ حر پہلے شمر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں شمر مان جا،
तुम क्यों कत्ल के दर पे हो? अगर तुम इन्हें कहीं और नहीं जाने देना चाहते तो तुम छोड़ दो, यजीद और हुसैन के दरमियान से तुम हट जाओ, तुम इनका खून क्यों अपने सर ओढ़ रहे हो? लेकिन शिम्र, जिसके दिल पर मोहर लग चुकी थी, नहीं मानता है। फिर मुतवज्जे होते हैं उमर इब्न साद की तरफ और कहते हैं, इब्न साद, ये जंग कोई जंग नहीं है, इसको आसान मत समझना। तुम जिसका खून लेने जा रहे हो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस नवासे का खून है। तुम जिससे जंग करने जा रहे हो वो जन्नती जवानों का सरदार है। तुम जिससे जंग करने जा रहे हो वो महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस नवासा है। इस जंग को जंग मत समझना। तुमने अभी गौर ही नहीं किया कि तुम किसके आमने सामने हो। जब उमर इब्न साद की तरफ से भी जवाब महरूमी वाला मिलता है तो हुर अपने घोड़े पर एड़ लगाकर यजीद के लश्कर से निकलकर, उमर इब्न साद के लश्कर से निकलकर हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में सर रख देते हैं और माजरत पेश करते हैं, रोते हैं, मौला मुझसे गलतियां हो गई, मुझे नहीं मालूम था कि आपके साथ ये होगा, मैं नहीं समझ रहा था कि आपके लिए ये साजिशें रची गई हैं, मुझे माफ कर दिया जाए। ऐ मेरे नबी के मुक़द्दस नवासे, माफी तुम्हारी वरासत में मिली है, माफ करने का जज्बा तुम्हारे खून में पिन्हा है, मुझे माफ कर दो। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम हुर की माजरत कबूल कर लेते हैं और फिर हुर लश्कर हुसैनी की तरफ से सामने आते हैं और यजीदियों को मुखातब करके कहते हैं, सुनो, तुमने क्या सोचा है? तुम किससे जंग करने जा रहे हो? तुम्हें मालूम है ये वो शख्सियत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बतें इनसे वाबस्ता हैं। क्या तुमने अहले बैत को इसीलिए बुलाया था? क्या तुमने खानदान रसूल के पास बुलाने के लिए खुतूत इसीलिए भेजे थे? कहां हैं वो लोग जिन्होंने हुसैन को खुतूत भेज भेज कर बुलाया? आज तुम उनके कत्ल के दर पे हो। ये खुद नहीं आए हैं, तुमने बुलाया है तो आए। और यहां बुलाने के बाद तुमने ये सलूक किया, तुमने उस फुरात पर पहरे बिठा रखे हैं। खानदान रिसालत को उस फुरात से पानी नहीं पीने दिया जा रहा जिस फुरात से यहूद और नसारा पानी पीते रहे। उस फुरात से आज खानदान रसूल को पानी पीने को मना किया जा रहा। कहां हो? होश में आओ। किस खानदान से टकरा रहे हो जिसके बगैर तुम्हारे लिए दीन में भी खसारा है और आखिरत में भी खसारा है? उस खानदान से टकरा रहे हो, उस जवान से टकरा रहे हो, उस मुकद्दस नवासे से टकरा रहे हो। कहां हो? अपनी अक्लें मत खो, होश में आओ, गौर करो कि तुमने आज हुसैन के लश्कर के सामने अपना लश्कर सफ बस्ता किया है। आज तुम्हारा लश्कर और हुसैन का लश्कर आमने सामने। लेकिन शिम्र लईन इन बातों का कोई जवाब नहीं देता।